تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے دین کے ذریعے انسانوں کا خون، ان کی عزت اور ان کے مالوں کی حفاظت فرمائی، اور اپنی حرکتوں اور باتوں کے ذریعے انہیں پامال کرنے والوں کو سخت وعید سنایا۔ تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا اور ان کے درمیان الفت و محبت پیدا کی۔ مسلمانوں، حرمتوں کی پامالی اور لوگوں کی پوشیدہ باتیں تلاش کرنا یقیناً عظیم ترین برائی، شدید ترین فتنہ اور بہت بڑا گناہ ہے، جس کے نتیجے میں انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگو جو صرف زبانی طور پر ایمان لائے ہو لیکن تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ہی ان کی پوشیدہ باتیں تلاش کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کی پوشیدہ باتوں کے در پہ ہو جائے تو اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ اس لیے اپنی عزتوں کو محفوظ رکھیں اور اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کے بندو، یقیناً ایک مسلمان کی حرمت نہایت عظیم چیز ہے جسے شریعت نے تحفظ عطا کیا ہے اور اس پر زیادتی کرنے والے کو سخت وعید سنایا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس پر دست درازی کرے اور نہ ہی وہ اسے پامال کرنے کی کوشش کرے۔ ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خانہ کعبہ پر نظر ڈال کر کہا کہ تم کتنے عظیم ہو اور تمہاری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی حرمت تم سے زیادہ عظیم ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی قربانی کے دن ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، یہاں تک کہ ہم لوگ یہ سمجھنے لگے کہ آپ اس کا کوئی دوسرا نام دیں گے۔ پھر آپ نے کہا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ چپ ہو گئے، یہاں تک کہ ہم لوگ یہ سمجھنے لگے کہ آپ اس کا کوئی دوسرا نام دیں گے۔ پھر آپ نے کہا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے حتیٰ کہ ہم لوگ یہ سمجھنے لگے کہ آپ اس کا کوئی دوسرا نام دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو تم پر اسی طرح حرام ہے جیسا کہ آج کا دن اس حرمت والے مہینے میں اور اس حرمت والے شہر میں محترم ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ آگاہ رہو، کیا میں نے اسلام کا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا یقیناً آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تو گواہ رہا۔ پھر فرمایا تم میں سے جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ بسا اوقات جس شخص تک کوئی بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ تم لوگ میرے بعد کافر مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، بلا شبہ حرام کردہ امور سے اجتناب کرنا اطاعت اور نیکی کے کام انجام دینے پر مقدم ہے، اور در حقیقت مفلس وہ شخص ہے جو بڑی محنتوں سے عمل کر کے نیکیوں کو اکٹھا کرتا ہے لیکن اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اپنی جمع کردہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان مفلس اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس درہم و دینار اور ساز و سامان نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر اگر معاملہ ختم ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان لوگوں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مسلمانوں، مملکت سعودی عرب حرمین شریفین کا ملک، وحی کے نزول کی جگہ، مسلمانوں کا قبلہ اور ان کے دلوں کی پناہ گاہ ہے۔ اللہ تعالی نے
اس ملک کو اپنے دین کی آماج گاہ، اس کی دعوت کے ممبر اور موحدین کے پناہ گاہ کے طور پر منتخب فرمایا ہے۔ چنانچہ یہاں سے اسلام کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلیں اور اعتدال و وسطیت، امن و سلامتی اور علم و ایمان کی بنیادیں یہاں مضبوط ہوئیں، اور یہاں آنے والے تمام مسلمانوں کو اس ملک نے ایک ماں کی طرح اپنایا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حکمرانوں کو بہترین بدلہ سے نوازے۔ خبردار، اس ملک سے حسد کرنے والے اور اس سے نفرت کرنے والے لوگ اس ملک کے خلاف جو افواہ اور جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، یقیناً وہ بہت بڑا فتنہ اور فکری جنگ ہے جسے ہماری امت کے بدخواہ لوگ انجام دے رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم اللہ سے گریہ و زاری کرتے ہیں اور اللہ ہی کو ان کے مقابل میں کھڑا کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو اپنی حفاظت اور نگہبانی کے ذریعے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو اس ملک کو اور تمام مسلمان ممالک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اے سارے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ، جو اس ملک کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اے اللہ تو اسے خود اپنے آپ میں مشغول کر دے اور ان کی تدبیروں کو خود ان کے خلاف بنا دے۔ اے طاقتور اور اے غالب، اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت خادم حرمین شریفین کو اپنی توفیق عطا فرما اور انہیں اپنی مدد کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے احوال کی درستی کی فرما، پوری دنیا کے ہر جگہ کے مسلمانوں کی اصلاح فرما۔ اے سارے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ تیری لیے تعریف ہے، تو ہمارا رب ہے۔ ان چیزوں پر جو نعمتیں تو نے ہم پر نازل کی ہے، اے اللہ تو اپنی نعمتوں کو ہمارے لیے طاقت بنا اور اسے قیامت وقت موت تک پہنچنے اور موت تک اسے ہمارے لیے طاقت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام نازل فرما۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم بھی نبی پر درود السلام بھیجو۔ اے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تو خلفاء راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے